کچھ سوال اگر موضوع سے متعلق کرنا چاہیں تو آپ آگے آ سکتے ہیں. حضرت مشکور ہیں اس اہم خطاب اور تفصیلی خطاب کے لیے. حضرت اعتدال کے تعلق سے داخلی اور خارجی دونوں طرح سے غلط استعمال ہوتا ہے. ایک طرف دین پر جو لوگ متصلب رہتے ہیں مغربی میڈیا ان کو متشدد کہتا ہے. دوسری طرف اعتدال چونکہ قرآنی لفظ ہے تو تمام فرقے یہ چاہتے ہیں کہ اعتدال کا لفظ اپنے اوپر چسپاں کریں چاہے وہ. تو اس کی وجہ سے یہ تعبیر جو ہے آج کل اس معنی میں نہیں رہی جس محمود انداز میں, بلکہ معتدل اور اعتدال کوئی اور تعبیر دے دیجیے, بتائیے کیا استعمال کریں. استعمال یہی کرنا ہے, مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو غلط فہمیاں جو آتی ہیں اس کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں. مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ مال اگر آئے تو اصلی کمپنی اپنے مال کو مارکیٹ سے نکال نہیں لیتی بلکہ سپلائی بڑھا دیتی ہے. بہت خوب, بہت خوب حضرت, بہت خوب حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اولاً تو میں معافی چاہتا ہوں اگر کچھ غلط کہہ دوں تو. میں جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ اکثریت تو رجحان رکھتی ہے اسلام کی طرف, وہ اسلام کے خلاف نہیں ہوتی ہے, لیکن اقلیت جو ہے وہ نفرت پھیلاتی ہے. تو اکثریت کے اندر تو ایک مطلب ایک پہلو ہے کہ ان کو دعوت دی جا سکتی ہے, لیکن جو اقلیت ہے جو نفرت پھیلاتی ہے تو ان کو کیسے دعوت کا ان کی طرف اقدام کیا جائے, ان کو کس طرح سے دعوت دی جائے. دیکھیے, دعوت سیاست کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے دینا یہ پیغمبرانہ طریقہ نہیں ہے, بالکل پیغمبرانہ طریقہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جا کر سیدھے سیدھے یہ کہہ دیا ارسل معنا بنی اسرائیل. اب یہ ایک قومی انقلاب کی بات تھی. پوری اکنامی جو مصر کی چل رہی تھی, اور مصر اس وقت سپر پاور تھا, پوری اکنامی بنی اسرائیل کی بنیاد پر چل رہی تھی. اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ روایتی طریقۂ تدریس جو ہے گستاخی معاف, اس کے ساتھ کچھ جدید مطالعے کو شامل کرنا چاہیے. بنی اسرائیل مزدوری کر رہے تھے, سارا جو ورکنگ فورس تھا 100% بنی اسرائیل کے لوگ, اور قبطی جو قوم تھی وہ ساہوکاروں کی طرح ان بنو اسرائیلوں کو غلاموں کی طرح استعمال کر. اب یہ جو کہنا تھا حضرت موسیٰ کا, اور یہ پیغمبر ایک قوم کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے. ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ پیغمبر تو کلمہ نماز کے سوا کچھ نہیں بولتا, لیکن وہ جا کر کہہ رہے ہیں ارسل معنا بنی اسرائیل. فرعون سمجھ گیا کہ گیا میرا تخت و تاج, اگر میں نے اس لیبر فورس کو جانے دیا تو میری قوم مزدوری کرنے کے لائق نہیں. تو اس نے پھر دھمکیاں دیں, جادوگروں کو بلایا, واقع جو کچھ ہوا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. تو دعوت دینا سیاسی سارے تقاضوں کو نظر انداز کر کے یہ نبیوں کا طریقہ نہیں. حضور نے مکے کے سیاسی حالات کو سامنے رکھ کر ابو طالب کی سیاسی پناہ حاصل کی. ابو طالب و حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضور طائف تشریف لے گئے, صرف دعوت دینے نہیں بلکہ طائف میں اسی قبیلے کی حکومت تھی جس قبیلے کی حکومت مکے پر تھی, قریش کی. فلولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم, مکہ اور طائف. تو طائف میں آپ گئے تھے سیاسی طور پر تعاون لینے کے لیے بھی, نہیں ملا, بلکہ وہ ہوا جو آپ سب جانتے. تو کبھی نظر انداز نہیں کیا. مدینے حضور تشریف لائے تو فوری طور پر پہلا کام آپ نے یہ کیا, مسجد بنانے سے پہلے, کہ تمام قبائل طاقتوں کے لیڈروں کو جمع کیا. یہودیوں کا ایک لیڈر کو نہیں بلایا. کیا حضور کی حکمت عملی تھی. یہودیوں کے 5 قبائل تھے, 5 کے لیڈروں کو بلایا. مذہبی وحدت کو آپ نے مخاطب نہیں کیا بلکہ قبائلی وحدت کو مخاطب کیا. ہم ہندوستان میں ہندو ہندو کہہ کے حضور کے اس طریقے کو 100% نظر انداز کر رہے ہیں. سب ہندو نہیں ہیں. اب یہ بات 20 سال پہلے میں اکیلا مسلمان تھا جو ڈنکے کی چوٹ پر ان کے مجمع میں کہتا تھا کہ تم ہندو نہیں ہو, اور ان کے لٹریچر سے ثابت کرتا تھا کہ تم ہندو نہیں ہو. آج یہ شعور ملک میں ان طبقات کے اندر عام ہو گیا ہے.
انہوں نے دلتوں کو بھی ہندو بنایا, اوبیسی کو بھی ہندو بنایا, سکھوں کو بھی ہندو بنایا. سکھوں بدھسٹوں کے ہندو ہونے کو تو دستور میں شامل کر دیا. اب اسی لیے اس وقت سکھ رہنما دستور ساز کمیٹی سے واک آؤٹ کر گئے تھے, ان کے دستخط شامل نہیں ہے دستور پر, اس وقت جو سکھوں کے لیڈر تھے. تو ملک کے اندر ایک بڑی طاقت ہے جو مسلمان تو نہیں ہے لیکن وہ ہندو بھی نہیں ہے, اور وہ اس وجہ سے بہت مظلوم ہے. تو اس اکثریت کو اپنے ساتھ لینا یہ دعوت کی حکمت عملی کا اس وقت تقاضا ہے. اس وقت وہ اکثریت اقلیت پر غالب آئے گی انشاءاللہ. اور تفصیل اگر چاہیے ہو تو مجھ سے دوستی کرنی پڑے گی.